بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ 400 برس بعد حضرت موسیٰ علیہ السلام نے حضرت یوسف علیہ السلام کو دریائے نیل سے نکالا۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت یوسف علیہ السلام کے قصے کو احسن القصص یعنی تمام قصوں میں سے اچھا قصہ فرمایا ہے، اس لیے کہ حضرت یوسف علیہ السلام کی مقدس زندگی کے اتار چڑھاؤ اور رنج و راحت اور غم و سرور کے مد و جزر میں ہر ایک کے لیے بڑا واقعہ ہے۔ آپ کے 12 بھائی تھے، ان میں 2 حضرت یوسف علیہ السلام کے حقیقی بھائی تھے، باقی دوسری ماؤں سے تھے۔ حضرت یوسف علیہ السلام اپنے تمام بھائیوں میں سب سے زیادہ اپنے باپ کے ساتھ پیار کرتے تھے، اور کیونکہ ان کی پیشانی پر نبوت کے نشان درخشاں تھے، اس لیے حضرت یعقوب علیہ السلام ان کا بے حد احترام کرتے اور ان سے انتہائی محبت فرماتے۔ 7 برس کی عمر میں حضرت یوسف علیہ السلام نے یہ خواب دیکھا کہ 11 ستارے، چاند اور سورج ان کو سجدہ کر رہے ہیں۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے جب اپنا خواب اپنے والد حضرت یعقوب علیہ السلام کو سنایا تو آپ نے ان کو منع فرمایا کہ پیارے بیٹے، خبردار تم اپنا یہ خواب اپنے بھائیوں کو مت بیان کرنا، ورنہ وہ لوگ جذبہ حسد میں تمہارے خلاف کوئی چال چلیں گے۔ چنانچہ ایسا ہی ہوا، ان کے بھائیوں کو ان پر حسد ہونے لگا، یہاں تک کہ سب بھائیوں نے آپس میں مشورہ کیا کہ ان کو کس طرح گھر سے لے جا کر جنگل کے کنویں میں ڈال دیا جائے۔ ان منصوبے کی تکمیل کے لیے سب بھائی جمع ہو کر حضرت یعقوب علیہ السلام کے پاس گئے اور بہت اصرار کر کے شکار اور تفریح کا بہانہ بنا کر ان کو گھر سے کندھوں پر بٹھا کر لے چلے، لیکن جنگل میں جا کر دشمنی کے جوش میں ان کو زمین پر پٹک دیا اور سب نے بہت زیادہ مارا، ان کا کرتا اتارا اور ان کے ہاتھ پاؤں باندھ کر گہرے اندھے کنویں میں گرا دیا۔ لیکن فوراً ہی حضرت جبرائیل علیہ السلام نے کنویں میں تشریف لا کر ان کو غرق ہونے سے اس طرح بچا لیا، ان کو ایک پتھر پر بٹھا دیا جو اس کنویں میں تھا، اور ہاتھ پاؤں کھول کر تسلی دیتے ہوئے ان کا خوف دور کر دیا۔ حضرت یوسف علیہ السلام کے بھائی آپ کو کنویں میں ڈال کر آپ کے کرتے کو بکری کے خون سے لت پر کر کے اپنے گھر کو روانہ ہو گئے اور مکان کے باہر سے ہی چیخیں مار کر رونے لگے۔ تو حضرت یعقوب علیہ السلام گھبرا کر گھر سے باہر نکلے اور رونے کا سبب پوچھا کہ تم لوگ کیوں رو رہے ہو؟ کیا تمہاری بکریوں کو نقصان پہنچ چکا ہے؟ تو حضرت یعقوب علیہ السلام نے دریافت کیا کہ یوسف کہاں ہے؟ میں اس کو نہیں دیکھ رہا ہوں۔ تو بھائیوں نے روتے ہوئے کہا کہ ہم کھیلتے ہوئے دور نکل گئے۔ یوسف علیہ السلام کو اپنے سامان کے پاس بٹھایا تھا تو ایک بھیڑیا آیا اور بھائی کو کھا گیا۔ یہ ان کا کرتا ہے۔ تو یعقوب علیہ السلام اشک بار ہو کر اپنے نور نظر کے کرتے کو ہاتھ میں لے کر غور سے دیکھا تو کیا دیکھتے ہیں کہ کرتا تو بالکل سلامت ہے، کرتا کہیں سے بھی پھٹا ہوا نہیں۔ تو حضرت یعقوب علیہ السلام نے فرمایا یہ سب تم لوگوں کا مکر و فریب ہے۔ پھر آپ نے دکھی دل اور درد بھری آواز میں فرمایا میرے لیے صبر ہی بہتر ہے، اور جو باتیں تم بنا رہے ہو اس پر اللہ ہی میری مدد درکار ہے۔ حضرت یوسف علیہ السلام 3 دن اس کنویں میں تشریف فرما رہے۔ یہ کنواں کھارا تھا، مگر آپ کی برکت سے اس کا پانی بہت میٹھا ہو گیا۔ اتفاق سے قافلہ مدین سے مصر جا رہا تھا، جب اس قافلے کا ایک آدمی جس کا نام مالک بن زار تھا پانی بھرنے کے لیے آیا۔ کنویں میں ڈول ڈالا تو یوسف علیہ السلام ڈول پکڑ کر لٹک گئے۔ مالک بن زار نے ڈول کھینچا تو آپ کنویں سے باہر نکل آئے۔ جب اس نے آپ کے حسن و جمال کو دیکھا تو غلام یہ کہہ کر اپنے ساتھیوں کو خوشخبری سنانے لگا۔ یوسف علیہ السلام کے بھائی جو اس جنگل میں روزانہ بکریاں چرایا کرتے تھے، روزانہ کنویں میں جھانک کر دیکھا کرتے تھے، جب ان لوگوں نے آپ کو کنویں میں نہیں دیکھا تو تلاش کرتے ہوئے قافلے کے پاس جا پہنچے اور آپ کو دیکھتے ہی کہنے لگے یہ تو ہمارا بھاگا ہوا غلام ہے جو بالکل ہی ناکارہ اور نافرمان ہے، اگر تم اس کو خریدو تو بہت ہی سستا تمہیں فروخت کر دیں گے، مگر شرط یہ ہے کہ تم لوگ اس کو یہاں سے اتنی دور لے جا کر فروخت کرنا کہ یہاں تک اس کی خبر نہ پہنچے۔ یوسف علیہ السلام بھائیوں کے خوف سے خاموش کھڑے رہے اور ایک لفظ بھی نہ بولے۔ پھر ان کے بھائیوں نے ان کو مالک بن زار کے ہاتھوں 20 درہم میں فروخت کر دیا۔ مالک بن زار نے ان کو خرید کر مصر کے بازار کا رخ کیا، بازار میں ان کو فروخت کرنے کا اعلان کیا۔ ان دنوں مصر کا بادشاہ ریحان بن ولید عملی تھا اور اس نے اپنے وزیر تخفیر مصری کو مصر کے حکومت اور خزانے سونپ دیے تھے۔ احتراماً
لوگ اس کو عزیز مصر کے خطاب سے پکارتے تھے۔ جب عزیز مصر کو معلوم ہوا کہ بازار مصر میں ایک بہت ہی خوبصورت غلام فروخت ہونے کے لیے لایا گیا ہے اور لوگ اس کی خریداری کے لیے بڑی بڑی رقمیں لے کر بازار میں جمع ہو گئے، تو عزیز مصر نے حضرت یوسف علیہ السلام کے وزن کے برابر سونا اور اتنی ہی چاندی اور اتنی ہی مشک اور اتنی ہی حریر دے کر خرید لیا۔ گھر لے جا کر اپنی بیوی زلیخا سے کہا، اس غلام کو نہایت اعزاز و کرام کے ساتھ رکھو۔ عمر 13 یا 17 برس تھی۔ زلیخا حضرت یوسف علیہ السلام کے حسن پر فریفتہ ہو گئی۔ ایک دن خوب بناؤ سنگار کر کے تمام دروازوں کو بند کر دیا۔ یوسف علیہ السلام کو تنہائی میں لبانے لگی۔ آپ نے نعوذ باللہ کہہ کر فرمایا، میں اپنے مالک عزیز مصر کے احسان کو فراموش کر کے ہرگز اس کے ساتھ کوئی خیانت نہیں کر سکتا۔ پھر جب زلیخا آپ کی طرف لپکی تو آپ بھاگ نکلے۔ زلیخا نے دوڑ کر پیچھے سے آپ کا کرتا پکڑا جو پھٹ گیا۔ آپ کے پیچھے زلیخا دوڑتی ہوئی صدر دروازے پر پہنچ گئی۔ اتفاق سے ٹھیک اسی حالت میں عزیز مصر مکان میں داخل ہوا اور دونوں کو دوڑتے ہوئے دیکھ لیا۔ اس وقت زلیخا نے مکاری کی اور فوراً بولی، اس غلام کی یہ سزا ہے کہ اس کو جیل میں ڈال دیا جائے، کوئی سخت سزا دی جائے، کیونکہ اس نے تمہاری گھر والی کے ساتھ برائی کا ارادہ کیا۔ یوسف علیہ السلام نے عزیز مصر کو فرمایا، یہ بالکل غلط بیان کر رہی ہے، اس نے خود مجھے لبانے کی کوشش کی، میں بھاگا تو اس نے میرا پیچھا کیا۔ عزیز مصر دونوں کا بیان سن کر حیران رہ گیا۔ بولا، اے یوسف، میں کس طرح یقین کر لوں کہ تم سچے ہو؟ سلطنت کے ایک معزز شخص نے یہ تجویز دی کہ اگر یوسف کی قمیض سامنے کی طرف سے پھٹی ہے تو عورت سچی کہتی ہے اور وہ جھوٹے ہیں، اگر ان کی قمیض پیچھے کی طرف سے پھٹی ہے تو عورت جھوٹ بول رہی ہے اور یہ سچے ہیں۔ قرآن اس واقعہ کو یوں بیان کرتا ہے، پھر جب شوہر نے دیکھا کہ اس کی قمیض پیچھے سے پھٹی ہے تو اس نے کہا، یہ تم عورتوں کی مکاری ہے، واقعی تم عورتوں کی مکاری بڑی سخت ہے۔ یوسف، تم اس بات کا خیال نہ کرو کہ اے عورت تم اپنے گناہ کی معافی مانگو، یقینی طور پر تو ہی خطا کار ہے۔ عزیز مصر نے جب یوسف علیہ السلام کو قید خانہ بھجوایا تو آپ نے جیل پہنچ کر فرمایا، اے اللہ، یہ قید خانے کی کوٹری مجھ کو اس بلا سے زیادہ محبوب ہے جس کی طرف زلیخا اور مصر خواتین مجھے بلا رہی تھیں۔ آپ 7 برس جیل خانہ میں رہے اور قیدیوں میں توحید اور عمل صالحہ کی دعوت فرماتے رہے۔ تمام قیدی آپ کے حسن و اخلاق اور آپ کے کردار کے گرویدہ ہو گئے۔ یہ عجیب اتفاق ہے، جس دن آپ قید خانے میں داخل ہوئے اس دن آپ کے ساتھ بادشاہ مصر کے 2 خادم، ایک شراب پلانے والا اور دوسرا باورچی، دونوں جیل خانے میں داخل ہوئے۔ دونوں پر الزام تھا کہ انہوں نے بادشاہ کے کھانے میں زہر ملایا۔ ان دونوں نے جیل میں داخل خواب دیکھا۔ دونوں نے اپنا اپنا خواب حضرت یوسف علیہ السلام سے بیان کیا، جس کی تعبیر حضرت یوسف علیہ السلام نے بیان کی، جو 100% ثابت صحیح ہوئی۔ پہلے تو خواب یہ دیکھا کہ میں نے دیکھا کہ میں شراب کا رس نچوڑ رہا ہوں۔ اس کی تعبیر یوسف علیہ السلام نے یوں بنائی کہ تم الزام سے بری ہو جاؤ گے اور دوبارہ اپنے عہدے پر بحال ہو کر اپنے مالک کو شیرہ پہناؤ گے۔ دوسرا خواب یہ تھا کہ میں دیکھتا ہوں کہ اپنے سر پر روٹیاں اٹھائے ہوئے ہوں اور اسے پرندے کھا رہے ہیں۔ یوسف علیہ السلام نے اس خواب کی تعبیر بیان کی کہ تم سولی پر لٹکائے جاؤ گے اور تمہارے سر کو پرندے نوچ نوچ کر کھائیں گے۔ چنانچہ ایسا ہی ہوا، ایک ساتھی بری ہو گیا اور باورچی کو سزائے موت ہو گئی۔ قید خانے میں آپ کا نام معبر یعنی تعبیر بتانے والا مشہور ہو گیا۔ اس دوران مصر کے بادشاہ عظیم نے خواب دیکھا کہ 7 موٹی تازہ گائیں، جنہیں 7 دبلی پتلی گائیں کھا رہی ہیں، 7 خوشے ہرے بھرے اور 7 سوکھے ہوئے ہیں۔ اے درباریوں، اگر تم خواب کی تعبیر دے سکتے ہو تو میرے اس خواب کا مطلب بتاؤ۔ بادشاہ اعظم نے اپنے درباریوں کو اس خواب کی تعبیر کے لیے دریافت کیا تو لوگوں نے اس خواب کو خوب پریشان کہہ کر اس کی کوئی تعبیر نہ بتائی۔ اتنے میں بادشاہ کا ساتھی جو قید خانے سے رہا ہو کر آ گیا تھا، اس نے کہا کہ مجھے اس خواب کی تعبیر معلوم کرنے کے لیے جیل خانہ جانے کی اجازت دی جائے۔ چنانچہ یہ بادشاہ کا قاصد بن کر جیل خانے میں یوسف علیہ السلام کے پاس گیا، بادشاہ کا خواب بیان کر کے تعبیر دریافت کی۔ یوسف علیہ السلام نے فرمایا کہ 7 برس مسلسل کھیتی کرو اور ان کے اناجوں کو بالیوں میں محفوظ رکھو، پھر 7 برس تک خوشحالی خشک سالی رہے گی۔ قحط کے ان 7 برسوں میں پہلے 7 برس کا محفوظ کیا ہوا اناج لوگ کھائیں گے، اس کے بعد
پھر ہریالی کا سال آئے گا۔ قاصد نے واپس جا کر بادشاہ سے اس خواب کی تعبیر بتائی۔ بادشاہ نے کہا اسے جیل خانے سے نکال کر میرے دربار میں لاؤ۔ قاصد رہائی کا پروانہ لے کر جیل خانے میں پہنچا تو آپ نے فرمایا پہلے زلیخا اور دوسری عورتوں کے ذریعے میری بے گناہی اور پاک دامنی کا اظہار کرا لیا جائے، اس کے بعد جیل خانے سے باہر نکلوں گا۔ چنانچہ بادشاہ نے اس کی تحقیق کرائی تو تحقیقات کے دوران زلیخا نے اقرار کیا کہ میں نے خود ہی یوسف علیہ السلام کو پھسلایا تھا، خطا میری تھی۔ حضرت یوسف علیہ السلام سچے اور پاک دامن ہیں۔ اس کے بعد بادشاہ نے یوسف علیہ السلام کو دربار میں بلا کر کہا آپ میرے دربار کے معزز ہیں۔ 1 سالی کے بعد یہ مشورہ ہوا کہ یوسف علیہ السلام نے کہا آپ زمین کے خزانوں کے انتظامی امور اور حفاظتی امور کے انتظامات پر میرا تقرر کریں، میں پورا نظام کو سنبھالوں گا۔ یوسف علیہ السلام کی وفات کے وقت آپ کی عمر 100 برس تھی۔ یوسف علیہ السلام کی سنگ مرمر لکڑی کے صندوق میں ڈال دیا گیا اور اس لوگوں نے حصول برکت کے بیچوں بیچ دریائے نیل میں رکھ دیا۔ پھر 400 برس بعد موسیٰ علیہ السلام نے یوسف علیہ السلام کو دریائے نیل سے نکال کر حضرت یعقوب علیہ السلام کے پہلو مبارک میں ملک شام میں دفن کر دیا۔ حضرت یعقوب علیہ السلام، حضرت اسحاق علیہ السلام، حضرت یوسف علیہ السلام کی قبر مبارک ملک شام میں